أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 141 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. اس سورہ مبارکہ میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. آج انشاءاللہ اس کی ہم 8ویں رکوع میں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 141 سے 159 نمبر کی آیتیں ہیں. یہ صورت مکی ہے. یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعوت دے رہے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ، خاص کر کے قریش، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے، قریش کے سردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت کو نازل کرتا ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. اس صورت میں 7 قوموں کا ذکر ہے جو پچھلی 7 قوموں میں، جس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر عاد کی قوم، ہود علیہ السلام. ان چاروں قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں. اب جو ہے قوم سمود کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. قوم سمود میں صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کے بعد یہ قوم دنیا میں سب سے بڑی طاقتور قوم تھی. اس قوم کا واقعہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ جب بھی دنیا میں رسول آئے تو ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے عذاب میں پکڑ لیا، اور ہر امت کا یہی رویہ رہا ہے، اور ہر نبی کی، ہر رسول کی ایک ہی دعوت رہی ہے اور ایک ہی طریقہ رہا ہے. اور مکے میں جو قریش تھے، جو مشرکین تھے، وہ بھی ہر دھرم وہی باتیں کر رہے تھے جو پچھلی امتوں نے کیے. وہی دعوت جو رسولوں نے لے کر آئے، ہر رسول کی وہی دعوت تھی اور طریقہ بھی وہی تھا. اور جو مشرک، جو مکے کے جو مشرک ہیں، ان کا بھی وہی رویہ ہے. اب اس کے 8ویں رکوع کی 141 نمبر کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. وہی رویہ، وہی دعوت اور وہی اللہ تعالیٰ ایک ہی طریقے سے یہاں پر بتا رہا ہے. یعنی سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. سمود کی قوم جو ہے حالانکہ صالح علیہ السلام کو جھٹلاتی ہے لیکن رسولوں کو جھٹلایا. یعنی ایک رسول کا انکار، تمام رسولوں کا انکار. یاد کرو جب ان کے بھائی صالحہ نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو
ان میں جو نبی آئے، جو رسول آئے، صالح علیہ السلام، سمود کی قوم جو ہے، ہود علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی قوم، طاقتور قوم تھی دنیا میں. یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس میں محل بناتی تھی، تراش تراش کر، اور کھلے میدانوں میں بھی محل بناتی تھی. یہ ان میں صلاحیت تھی. شاندار عمارتیں بناتی تھی. جس طرح سے ہود علیہ السلام کی قوم آج جو بڑے بڑے پہاڑوں پر محل بناتی تھی، اس طرح سے یہ غاروں کو کھود کھود کر، پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں محل بناتی تھی. جس طرح سے آج اگر ہم ہمارے ملک میں، مہاراشٹر میں، اورنگ آباد کے شہر میں ایلورا ایجنٹا جو ہے، وہاں جو پہاڑوں کو تراش تراش کر، وہاں بڑے بڑے جو پہاڑوں کو تراش کر، غار کو تراش تراش کر جس طرح سے بنایا گیا ہے، اس طرح سے وہ قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش تراش کر محل بناتی تھی. تو صالح علیہ السلام کرتے. یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. صالح علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی جس طرح سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم میں ایک امانت دار شخص تھے، لوگ آپ کو آمین، صادق کہتے تھے، اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی نبوت ملنے سے پہلے وہ خود امانت دار کہتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم تو ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جس سے ہماری بڑی امید وابستہ تھی. وہ کہتے ہیں کہ تم اس سے پہلے، یعنی نبی بنانے سے پہلے، رسول بنانے سے پہلے تم سے بڑی امید لگائے تھے ہم نے. تم جو ہے ایک ایسے آدمی تھے جس سے بڑی امید تھی، لیکن تم جو یہ دعوت لے کر آئے ہو تو تم سے امید ختم ہو گئی. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لوگ فرما رہے تھے، وہی بات جو ہے سمود کی قوم صالح علیہ السلام سے کہتی ہے. یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. تم خود جانتے ہو کہ میں جو ہے ایک امانت دار رسول ہوں، تم جو ہے تو لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میں جو یہ کام لے کر آیا ہوں، میں جو دعوت دے رہا ہوں، اس سے میری غرض کوئی دنیائی غرض نہیں ہے، میرا مفاد اس میں کوئی نہیں ہے. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، میرا اجر جو ہے تو رب العالمین کے ذمے ہے. وہی دعوت ہر رسول، ہر نبی یہی دعوت لے کر آئے، اور ان کی غرض کوئی دنیائی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف وہ رب العالمین کے لیے، یعنی یہ جو دعوت انہوں لے کر آئے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. یہی بات پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے تھے مشرکین مکہ کو، کیونکہ وہ خود ان کے درمیان میں 40 سال گزار چکے تھے. وہ ایک بہترین تاجر تھے، تو اپنی سب تجارت کو داؤ پر لگا دیا انہوں نے، اپنی مال، اپنا جان، اپنی پوری صلاحیت جو ہے. پھر جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو سب کچھ آپ نے قربان کیا اس دعوت کے لیے. تو یہی بات جو ہے صالح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس کام سے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میری دنیائی کوئی غرض نہیں ہے،
میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو بخشی ہے جو یہاں ہے، بس یوں ہی اطمینان سے رہو گے؟ کیا بس تم یوں ہی اطمینان سے رہو گے؟ آگے جو اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی، جو دنیا میں سمود کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، آج کے بعد جو ہے وہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی وہ بتا رہے ہیں۔ ان باغوں اور چشموں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین باغ دیے تھے، اور ریگستان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین باغ دیے، چشمے دیے، ان کھیتوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، جو ان کھیتوں میں، ان باغوں میں جو رس بھرے جو کھجورے ہیں، کیا ان میں تم یوں ہی رہو گے؟ صالح علیہ السلام ان کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ اور اس باغ کے علاوہ اس قوم میں جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی تھی، دنیا کے دوسرے قوم کے مقابلے میں ان کو جو صلاحیت دی تھی، وہ صالح علیہ السلام ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ تم پہاڑ کو کھود کر تراش کر ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ تم جو ہے تو پہاڑوں کو کھود کر تراش کر جو عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو یہ صلاحیت بخشی ہے، یہ نعمت بخشی ہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تم جو ہے اللہ سے ڈرو۔ وہ قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ قوم شرک بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، پہاڑ کو کھود کر تراشتی تھی اور اس میں بھوت بناتی تھی۔ تو صالح علیہ السلام کہتے ہیں تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تم جو ہے ان بے لگام جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ان کی اطاعت نہ کرو، بلکہ تم جو ہے ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، جو زمین میں فساد برپا کیے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے، اور جو ہے تو کوئی اصلاح کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، اب جو ہے ان کی قوم جو ہے وہ صالح علیہ السلام کو جواب دیتی ہے، تو محض ایک دیوانہ مجنون آدمی ہے۔ ان کی قوم جو ہے صالح علیہ السلام کو کہتی ہے تو ایک محض دیوانہ اور مجنون آدمی ہے، تو ہم جیسا ایک انسان کے سوا اور کیا ہے۔ ان کی قوم جو ہے صالح علیہ السلام کو کہتی ہے تو جو ہے ایک ہم جیسا ہی انسان تو ہے، تو ہم جیسا ایک انسان کے سوا اور کیا ہے، تو جو ہے تو ہمارے جیسا ایک انسان کے سوا اور کیا ہے۔ اس طرح سے وہ صالح علیہ السلام کو سوال کرتے ہیں، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے، تو جو ہم کو ڈرا رہا ہے تو لا کوئی نشانی۔ صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کہتی ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تم اگر اللہ کے نبی ہیں تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، تم جو ہے تو تم کو اللہ نے اگر نبی بنایا تو تمہارے ساتھ سونے کا پہاڑ کیوں نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ کہتے تھے اگر تم نبی ہو تو تمہارے پاس کیا معجزہ ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کہتے ہیں، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے، اگر تو سچا ہے تو لا اگر کوئی نشانی۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے۔ صالح علیہ السلام جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نشانی دیتا ہے، معجزہ دیتا ہے، ایک عجیب طرح سے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آتی ہے۔ یہ اونٹنی جو ہے یہ اور اونٹوں کے مقابلے میں الگ ہوتی ہے، ایک معجزہ ہوتا ہے۔ اس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن دوسری صورتوں میں ہے کہ وہ ایک معجزہ ہے اللہ کا۔
صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، یہ لو یہ اونٹنی، تم جو معجزہ مانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے بھی اب ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ ریگستان میں ان کو ایک عجیب سی اونٹنی دی، تو ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا اور کہا وہ ریگستان میں پانی، جہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہوتا ہے، کنویں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آزمائش میں ڈالا کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن جو ہے تم اور تمہارے جانور اس سے پانی لیں گے۔ اب جو ہے وہ قوم بھی عجیب آزمائش میں پڑ گئی، اور انہوں نے جو معجزہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے ریگستان میں ایک اونٹنی دے دی۔ وہ قوم بھی جانتی تھی یہ اونٹنی کوئی معمولی اونٹنی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اونٹنی ایک دن جو ہے تو پانی پیتی تھی اور باقی دوسرے دن جو ہے دوسرے سب لوگ اور ان کے جانور پانی لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو ہرگز نہ چھیڑنا اور نہ چھیڑنا، اور ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ اب جو ہے اللہ نے ایک بڑی آزمائش میں ڈالا، اگر ان کو تم چھیڑو گے، اس کو اگر یہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے ایک دن اس کے پانی پینے کا اور دوسرے دن تمہارا، اگر اس کو تم چھیڑو گے تو تم جو ہے تو ایک بڑے عذاب میں آ لو گے۔ مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی، مگر جو ہے انہوں نے اس اونٹنی کو جو ہے مار ڈالا۔ یہ جو ہے اسی وقت نہیں مارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک اس میں وہ اونٹنی پھرتی رہی، اور جو ہے وہ اونٹنی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ اس طرح سے عجیب اونٹنی تھی، وہ خود جانتے تھے کہ یہ ایک جو ہے صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وہ اونٹنی سے پریشان ہو گئے، وہ ایک دن جو ہے وہ کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن تمام لوگ جو ہے تو کنویں کا اس پانی لیتے تھے۔ پھر جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں کا جو شاطر تھے، جو سردار تھے، ان کو ابارا کہ یہ جو اونٹنی جو ہے پورے شہر میں جو ہے دھندلاتے پھرتی ہے اور چرتی ہے، ان کے کھیتوں میں چرتی ہے، تو یہ ان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ یہ خود ڈرتے تھے، لیکن اس پر ہاتھ ڈالنے سے وہ جو ہے تو ان کے دل میں خوف تھا، اگر ہم اس کو کہیں اونٹنی کو کچھ کریں گے تو ہماری کچھ خیر نہیں۔ لیکن اس میں کا جو شاطر تھے، جو سردار تھے، انہوں نے ان لوگوں نے اس کو ابارا اور اس اونٹنی کو جو ہے تو اس سردار نے جو ہے تو مار ڈالا۔ ایک دن اس کو ہرگز نہ چھیڑنا، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، اور انہوں نے جو ہے تو ایک سردار نے اس کو مارا، لیکن اللہ نے پورے قوم کو اس میں شامل کیا، کیونکہ وہ لوگوں نے بھی اس کو ابارا تھا۔ یعنی بات یہ سمجھ میں آتی کہ اگر قوم میں جو ہے برے آدمی ہیں، اگر ان کو روکا نہیں گیا، یا پھر وہ قوم کے لوگ جو ہے وہ برے آدمی کو ابار رہے ہیں، تو پورے قوم اس کی ذمہ دار ہے۔ اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ تو آخر کار جو ہے پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس کا جو ہے ذکر جو ہے جو عذاب ان پر آیا، تو اس کا ذکر جو ہے دوسری سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، پھر اس کے بعد جو ہے تو تم کو عذاب آ لے گا۔ ہود علیہ السلام نے جو ہے ان کو جو ہے جب اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا تو ان کو وارننگ دی کہ اب 3 دن تم ہے اپنے گھروں میں مزے کر لو، اور اس کے بعد جو ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان کو جو ایک آواز اس میں جو عذاب آیا، قرآن میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اونٹنی مار دی گئی تو صالح علیہ السلام نے اعلان کیا، یعنی اونٹنی کو جب انہوں نے مارا تو صالح علیہ السلام نے اعلان کیا، یعنی ایک زور کی جو ہے تو آواز آئی، اور وہ جو پہاڑوں کے درمیان میں وہ جو بستی تھی
اس میں جو ہے تو ایک زبردست زلزلہ آیا. یہ جو واقعہ ہے, یہ جو قوم جو ہے, یہ جو ہے مدینہ سے تبوک کا جو شہر ہے ان کے درمیان میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے موقع پر گئے تھے تو راستے میں صحابہ کو خود نشاندہی کی تھی کہ وہ جو اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی اور جو ہے وہ اونٹنی کہاں سے آتی تھی اور پانی پیتی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف اور صرف پانی جو ہے تم اسی کنویں سے لینا. یعنی آج بھی وہ جو ہے کنواں آج بھی موجود ہے وہ, اور وہ جو پہاڑ جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ جو زبردست جو زلزلہ آیا وہ پہاڑ بھی جو ہے ایک دم بوسیدہ ہو گئے. وہ آج بھی وہ کھنڈر موجود ہیں, آج بھی وہاں پر وہ کھنڈریں موجود ہیں. تو اس طرح سے ایک زبردست زلزلے نے اور ایک چیخ نے ان کو ختم کر دیا. تو اس طرح سے وہ قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اسی طرح یہ تھا قوم سمود کا واقعہ. تو انشاءاللہ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے قوم کا واقعہ اگلے رکوع میں آئے گا. تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد کا جو ہے واقعہ جو ہے تو اس کے اگلے حاصل مطالعہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ اس میں سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے, اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.